آج ہماری آپ کی زندگی برکتوں سے خالی ہو گئی ہے. ہمارے گھروں میں نحوستیں آ گئی ہیں, بیماریاں آ گئی ہیں, بھوت پریت کا ڈیرا ہو چکا ہے. ایسی ایسی بیماریاں کہ جہاں جب پہلے کبھی کسی نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا, ایسی ایسی نحوستوں اور بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. ان بیماریوں اور نحوستوں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے پتہ ہے تمہیں؟ زندگی میں برکت کیسے لانی ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ بن معلّہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک لم ینزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب. حضرت حذیفہ نے حضرت موسیٰ بن معلّہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, موسیٰ تم کہتے ہو کہ زندگی بے برکتی کا شکار ہو گئی ہے, زندگی سے خیر اور بھلائیاں اٹھ گئی ہیں, گھروں سے رحمتیں اٹھ گئی ہیں اور نحوستیں آ گئی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکتیں آ جائیں, گھروں میں رحمتیں اتریں, تو فرماتے ہیں 3 عادتیں ہیں, 3 کام. غور سے سنیے گا مسلمانوں, 3 کام ہیں, 3 کام. ثلاث خصال ان کن فیک, یہ 3 کام اگر تمہارے اندر آ گئے, تم نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا, 3 خصلتیں تم نے اپنا لی, تو فرماتے ہیں لم ینزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب. آسمان سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں اتریں گی, اللہ اس میں تمہارا حصہ ضرور رکھے گا. 3 کام ہے, اگر یہ 3 کام تم کرنے لگ گئے تو پھر اللہ کی جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے اتریں گی اس کے مستحق تم ضرور بنو گے. فرمایا کون سے 3 کام؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 یکون عملک للہ عز وجل. سب سے پہلے آج سے یہ تم طے کر لو کہ آج سے تم جو کچھ بھی کرو گے صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے کرو گے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج سے تم جو کچھ بھی کرو گے صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے, دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں, دنیا سے واہ واہی لینے کے لیے نہیں, دنیا سے تعریفیں سننے کے لیے نہیں. تم جو کچھ بھی کرو گے یا جو کچھ بھی بولو گے اس سے مقصد تمہارا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. تمہاری تقریروں کا مطلب یا تمہاری تقریروں کا مقصد لائک اور کمنٹس بٹورنا نہ ہو, فالورز بڑھانا نہ ہو. تمہاری تقریروں کا مطلب کیا ہو, مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور جب تمہاری یہ نیت ہو جائے گی کہ تمہارے ہر کام کے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا, تو پھر سامنے والا چاہے ناراض ہو یا خوش ہو, تمہیں ہر حال میں وہ کام اگر انسانیت کے بھلے کے لیے ہے, رب رسول کی رضا کے لیے ہے, اور اس میں تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی اس میں نظر آ رہی ہے, تو تم وہ کام بلا خوف لومۃ لائم کر جاؤ گے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرو گے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کا منہ مت دیکھنا اور لوگوں کا ریئیکشن مت دیکھنا کہ لوگ تمہارے فیور میں ہیں یا تمہارے خلاف ہیں. آج کل معاملہ کیا ہوا میرے بھائی, یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے علماء عوام کو چلایا کرتے تھے, آج عوام علماء کو چلا رہی ہے. اسی وجہ سے باقاعدہ مجمع دیکھ کر کے, محفل دیکھ کر کے عنوانات منتخب کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر کیسی بات کرنی ہے کہ مجمع لٹ جائے اور لوگ ہماری واہ واہی کریں. آج خطیب منبر پہ بیٹھ کر کے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سامنے بیٹھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, بلکہ وہ منبر پہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا بولوں کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں اور ہماری واہ واہی کرنے لگے, ہمارے نام کے نعرے لگنے لگ جائیں. تو جب سے یہ ہوا ہے کہ علماء کو عوام چلانے لگ گئی ہے نا, اور علماء عوام کو خوش کرنے کے لیے چکر میں جب سے یہ باتیں کرنے لگے ہیں, تقریریں ہونے لگی ہیں اور فتوے داغے جانے لگے ہیں, تب سے معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا ہے. خبردار, کبھی
کی پرواہ مت کرنا. تمہارا ہر کام، ہر عمل، ہر تقریر، ہر خطاب صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ورنہ یہ فین اور یہ تمہارے فالورز، یاد رکھنا یہ تمہاری قبر میں نہیں اتریں گے. تمہیں تمہاری قبر میں خود تنہا اترنا ہے، اس لیے اس قبر کو روشن کرنے کی تمہیں فکر بھی خود کرنی ہوگی. ورنہ سوچو کہ ہم ان کو، عوام آپ سے خوش بھی اس وقت ہوگی نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق بات کر رہا ہوں، سچ بات کر رہا ہوں. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون حق بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. عوام صرف وہ سننا چاہتی ہے جو اس کو اچھا لگے. ورنہ آپ کتنی بھی سچی اور کھری بات بولیں، اگر اس کے پسند کی نہیں ہے نا تو آپ کا بائیکاٹ. اور کیسی بھی بیتوکی بات بولیں، اگر عوام کو اچھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، واہ واہ. حتیٰ کہ ہم نے تو یہاں دیکھا عوام کی پسند کا معیار میں باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں. یار عوام پسند کرنے پہ آئے نا تو ایک چھوٹا سا کالا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے، ٹینگے ٹینگے کر کے وہ کمر مٹکا کے کچھ بولا تھا اور وہ بھی ہیرو بن گیا. یہ عوام کی پسند ہے بھائی. ٹینگے ٹینگے پہ بھی عوام فدا ہو گئی. ایک چھوٹا سا ناٹا سا بندہ تھا، وہ کپڑا بیچ رہا تھا، رمضان کی بات ہے، نام نہیں یاد ہے اس کا. ناٹا سا بندہ ہے، اس نے کپڑا بیچتے ہوئے کہہ دیا 160 160، عجیب طرح سے بولا، اور اس 160 پہ دنیا فدا ہو گئی. راتوں رات اس کو ہیرو بنا کے چمکا دیا. ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بندہ تھا، اس نے کچھ ایسے کہتے کیسے بول دیا کہ پروگرام تو وڑ گیا. اب اس پہ دنیا فدا ہو گئی. تو دنیا پسند کرنے پہ آئے تو ٹینگے ٹینگے پسند کر لے، 160 پسند کر لے. اور نہ پسند کرنے پہ آئے تو آپ چاہے جتنی بھلے کی باتیں کریں، چاہے جتنی قیمتی باتیں کریں، اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے بھی کچھ بولے نا تو دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو دنیا کی پسند کو معیار بنا کر کے آپ قطعاً کوئی فیصلہ مت کیجئے، کوئی بات مت کیجئے. آپ کا ہر عمل، ہر تقریر، ہر خطاب اور ہر قول آپ کا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. صرف اپنی رضا کے لیے کرو. فرماتے ہیں 3 کام تمہیں کرنے ہیں. نمبر 1، یکون عملک للہ عز وجل، تمہارا ہر کام صرف تمہارے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسرا کام فرماتے ہیں تحب للناس ما تحب لنفسک، آپ اللہ کے بندوں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ بتاؤ آپ کو پسند ہے نا کہ لوگ آپ کو عزتیں دیں؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کے سامنے مسکراہٹیں پیش کریں؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کو سلیوٹ ماریں؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کے سامنے اچھے بھلے انسان بن کر کے کھڑے ہوں؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی برائی نہ کرے؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کو کوئی گالی نہ دے؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کے خلاف سازش نہ کرے؟ تو میرے بھائی آج سے آپ کسی کے خلاف سازش کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کسی کو گالی دینا چھوڑ دیجئے. آپ لوگوں کے سامنے مسکراہٹیں پیش کیجئے. آپ کو اگر پسند ہے کہ آپ کی زندگی خوشگوار بنے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں، تو آج سے اللہ کے بندوں کو خوشیاں پہنچانا شروع کر دیجئے. اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا. تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. دوسرا کام اور تیسرا کام فرماتے ہیں ہذہ الکسرۃ تحر فیہا ما قدرت، فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے، اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، یا جو بھی علم کے روپ میں، کرسی کے روپ میں، عہدے کے روپ میں، کسی بھی صاحب استطاعت ہو، تم کسی بھی کام کے لائق ہو، حتیٰ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا، تو آپ اس ٹکڑے میں بھی اللہ کے دوسرے بندوں کو شریک کرنا سیکھیے. آپ کو اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، جن عزتوں سے نوازا ہے، جس حیثیت سے نوازا ہے، آپ اپنی استطاعت بھر اپنی اس اللہ کی عطا کردہ نعمت میں اللہ کے دوسرے بندوں کو شریک کرنا سیکھ لیجئے. اللہ آپ کی نعمتوں کو، دولتوں کو دن بدن بڑھاتا چلا جائے گا. آپ یہ 3 کام کیجئے. آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، آپ کا ہر کام صرف رب رسول کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسرا آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے بھی پسند کریں، اور تیسرا
آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کے دوسرے حاجت مند ضرورت مند بندوں کو شریک کرنا سیکھ لیجئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لم ينزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں اتریں گی اللہ اس میں تمہارا حصہ ضرور رکھے گا۔ انسانیت کو فائدہ پہنچائیے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا شروع کر دیا، اللہ آپ کے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ آپ مر جاؤ گے لیکن آپ کا نام زندہ رہے گا۔ آپ مر جاؤ گے، آپ کے چرچے دنیا میں ہوتے رہیں گے۔ آپ مر جاؤ گے، دنیا میں لوگ آپ کو یاد کر کے آپ کے نام پہ ایصال ثواب کرتے رہیں گے اور آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ کے بندوں کے کام آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔